بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عافیت فرمائے۔ آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ بتانے جا رہا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے اپنے انصاف سے قوموں کو فتح کیا۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ مسلمانوں نے سمرقند فتح کیا تو اس کے چند روز بعد وہاں سے ایک قاصد اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ سے ملنے کے لیے چل پڑا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتو کر لیا گیا۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانروا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ طویل سفر کے بعد قاصد دمشق پہنچا، جہاں لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ اس معمولی مکان کا مکین حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز تھا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اس خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام۔ ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے اور انصاف کرے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ ایک معمولی مکان میں رہنے والے حاکم اور شان و شوکت سے عاری دارالخلافہ کو دیکھ کر قاصد مایوس ہوا تھا۔ سمرقند لوٹ کر جب قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال پادری کو سنایا تو پادری پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور فاتح سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کو تعینات کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقند کے باسیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پہلے پادری سے اس کا موقف پوچھا۔ پادری نے کہا کہ قتیبہ نے بغیر کسی پیش کی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ میں تو فریب اور دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے کرب و جوار کے کمتر ملکوں نے ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب تھیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت اور پھر جزیہ یا جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، ایسا نہیں ہو سکا۔ قاضی نے کہا، تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، لہٰذا اس کے بعد تو کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت صرف عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، فریب اور دھوکے کی وجہ سے نہیں۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کے املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان فوجی باقی نہ رہے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔
چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر سے نکل چکا تھا۔ سمرقندیوں نے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے، یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہے۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے ہی خلاف فیصلہ دے دے اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور لشکر کے پیچھے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر سمرقند کے باشندے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہوئے واپس جانے والی فاتح فوج کو منتیں کر کے واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ جیسے اعلیٰ کردار اور منصف مزاج حکمرانوں کی رعایا میں بن کر رہنا چاہتے ہیں اور اسے اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں گے۔ دین رحمت نے باعث نکوش چھوڑے کہ سمرقند طویل عرصے تک مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا۔ تو دوستو، یہ تھے ہمارے اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے اسلام کے بنیادی اصول عدل و انصاف کو جاری و ساری رکھا، اور کئی فتوحات صرف اس عدل و انصاف کی وجہ سے قائم رہ سکی۔ آپ کسی ایریے کو، کسی علاقے کو فتح تو کر سکتے ہیں، مگر وہاں کے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا وہ مشکل بات ہے، اور وہ مسلمانوں نے اپنے انصاف، عدل اور رحم دلی کی وجہ سے اس میں کامیابی حاصل کی کہ زیر نگین لوگوں پہ رحم کریں، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، کمزوروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، مظلوموں کی مدد کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو اس کا بے پایا اجر ہے کہ آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اچھا، اب آخر میں مشہور شاعر خالد مسعود صاحب کی ایک مزاحیہ نظم ایک آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے، کھرا ہمیشہ کھرا، کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے۔ نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری، نئے نظام کی بڑکیں سنتے عمر گزر گئی ساری، وڈا ہر تھاں وڈا، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے، وڈا ہر تھاں وڈا، چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے، ہم نے آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے۔ پہلے ادھروں پھر ادھروں، اب پھر کھڑا ہے ادھروں، قابل غور شعر ہے۔ پہلے ادھروں پھر ادھروں، اب پھر کھڑا ہے ادھروں، پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کچھ اس کو آج کے سیاسی حالات سے نہ کمپیئر کیجیے گا، یہ ویسے ہی میں اللہ چلے ہلکی پھلکی تھوڑی سی مزاحیہ شاعری کا دیکھتے ہیں آپ کیا رسپانس کرتے ہیں، آپ لوگ پسند کرتے ہیں نہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کمنٹ کر دیا کیجیے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں میں خود بھی شاید ایسی یہی رویہ اپناتا ہوں یا اپنائے رکھتا ہوں یا رکھتا رہا ہوں کہ کسی کی ویڈیو دیکھنا یا اس پہ کمنٹس کرنا بڑا بار گراں گزرتا ہے، مگر بڑی محنت ہوتی ہے۔ اور آپ یہ جو ابھی سن رہے ہیں میرا ویلاگس دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ نے اگر اس کو تھوڑی سی تھوڑے سے اپنے قیمتی وقت میں سے
1-2 منٹ نکال کے اس پہ کمنٹس دے دیا کریں، اپنی رائے دے دیا کریں، کیونکہ خامیاں تو ہوتی ہیں، ہم لوگ پروفیشنل لوگ تو نہیں ہیں، ہم جتنے بھی اس سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں تو ہم پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اپنے حالات کہہ لیں یا شوق کہہ لیں یا کچھ بھی وجہ کہہ لیں، وہ ہمیں اس طرف لے آئی ہے، تو ہم ایک دوسرے کا تھوڑا بہت ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک کریں، شیئر کریں، پھر کوئی کمنٹس کر دیا کریں، کوئی اپنی رائے دے دیا کریں، جو بھی، تو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری اس ریکویسٹ پہ عمل کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔